اللہ پاک نے ہر انسان میں محبت کا مادہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں محبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں محبت کا مادہ کمزور ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ بہرحال محبت کا مادہ ہر شخص میں موجود ہے اور اس محبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ کامیاب و کامران ہوئے۔ اس محبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ علماء کرام نے محبت کے 4 اسباب لکھے ہیں۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے 4 سبب ہو سکتے ہیں۔ کسی سے بھی محبت ہونے کے لیے جو پہلا سبب لکھا وہ سبب حسن و جمال کا ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے کسی شخص کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری شخصیات سے محبت کرتی ہیں۔ بالفرض کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے فیصل مسجد کو دیکھا تو دل بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑی خوبصورت بنی ہے۔ تو خوبصورت چیز انسان پسند کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کا حسن و جمال انسان پسند کرتا ہے۔ انسان حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ اور محبت کا دوسرا سبب فضل و کمال کی وجہ سے، یعنی کسی شخص کے اندر کوئی ہنر ہو، کوئی کمال ہو، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے ہنر کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کرکٹ کا شوقین ہے، کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ کرکٹ کے میدان میں جو بڑا کھلاڑی ہوگا اس سے محبت کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اپنی بیٹنگ اس کی طرح کرنے کی کوشش کرے گا، بالنگ ہو فیلڈنگ ہو کوشش کرے گا ویسے ہی کروں، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے اور محبت میں یہ اس جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ اپنے بالوں کا سٹائل بھی ویسے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قاری ہے اور اچھی قرات کرنا چاہے تو وہ قراء سے محبت کرتا ہے، وہ قاری عبدالباسط کی قرات کو بار بار سنتا ہے، اس جیسی قرات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس نوجوان کی قاری عبدالباسط سے محبت اس کے کمال قرات کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پر تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس دور کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے عشق کرے گا۔
یہ کسی سے محبت کرنے کی دوسری وجہ ہے، اور کسی سے محبت کرنے کا جو تیسرا سبب ہے وہ ہے احسان۔ کوئی شخص کسی پر اگر احسان کرے تو جس پر احسان کیا جائے وہ شخص اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے گھر آگ لگ جائے، اس کا پڑوسی آئے اور اس کے بچوں کو آگ سے بچا لے اور آگ سے باہر نکالے، گھر سے باہر محفوظ جگہ پر پہنچائے۔ اب یہ شخص ساری زندگی اپنے اس پڑوسی کا یہ احسان نہیں بھولے گا، کہے گا اس نے میرے بچے کی جان بچائی تھی، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ حتیٰ کہ اگر اللہ اسے حج کی توفیق دے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حج کے موقع پر جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے اس وقت اللہ سے جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب یہ شخص اگر بیت اللہ کے لیے مکہ جائے اور بیت اللہ میں اس کی پہلی نظر پڑے، وہاں جب یہ دعائیں کرے گا، جہاں یہ اپنے لیے دعا کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرے گا، وہاں اپنے اس محسن کے لیے دعا بھی کرے گا جس نے اس کے بچے کی جان بچائی تھی۔ تو محبت کا تیسرا سبب احسان ہے، محبت کا چوتھا سبب نسبت ہے، یعنی جس سے محبت کی جائے اس سے جس کی نسبت ہو اس سے بھی محبت کی جائے۔ آج اگر کوئی شخص کہے مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب سے محبت ہے، اب مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو سیکرٹری ہے، اب آدمی اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا محبت تو مفتی تقی صاحب سے ہونی چاہیے، ان کے سیکرٹری سے محبت کرنے کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں اس کی نسبت مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی صاحب کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کے 4 اسباب، پہلا سبب حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، دوسرا سبب کمال کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تیسرا سبب نسبت کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، چوتھا سبب احسان کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر ان 4 اسباب پر نظر دوڑائیں پھر دیکھا جائے کہ یہ 4 اسباب کس میں پائے جاتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم یہ 4 سبب اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 4 سبب پائے جاتے ہیں۔ آپ کا حسن تو ایسا، آپ کے حسن جیسا حسن کسی کا نہیں، حسن یوسف اپنی جگہ، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت یوسف کا حسن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے حسن کو دیکھ کر کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ کے حسن کو دیکھ کر مولانا قاسم ننوتوی نے کہا تھا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی،
حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو، اے قاسم میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ حسن اس جیسا کسی کا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی ہیں، ایک نظر چاند پر، دوسری نظر رخسار مصطفیٰ پر۔ حضرت عائشہ نے اپنے سے ہی سوال کیا کہ دونوں میں سے خوبصورت کون ہے؟ ایک طرف 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، دوسری طرف رخسار مصطفیٰ چمک رہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس چاند سے 1000 درجے زیادہ خوبصورت میرے مصطفیٰ کا چہرہ انور ہے۔ دوسری محبت کرنے کا دوسرا سبب وہ کمال کی وجہ سے ہے۔ کون سا کمال ہے جو میرے مصطفیٰ میں نہیں؟ کون سا کمال جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا نہیں فرمایا؟ سارے انبیاء کے کمالات کو اگر جمع کیا جائے، وہ سارے کمالات جمع ہو کر بھی میرے مصطفیٰ کے کمالات پھر بھی ان سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے ہر کمال میرے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ علم الگ کمال جو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا، عمل ایک کمال جو میرے مصطفیٰ کو عطا کیا، صداقت ہو، عدالت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، اللہ نے ہر کمال میرے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ کسی شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنا چاہا، آپ کے کمالات کو لکھنا چاہا، آپ کے کمالات کو جمع کرنا چاہا، اس نے لکھنا شروع کیا۔ آپ کی ولادت پر لکھا، ولادت کے بعد آپ کے 40 سال تک لکھتا چلا گیا۔ آپ کی نبوت کو لکھا، آپ پر پتھر برسائے گئے انہیں لکھا، آپ کے یاروں کے بارے میں لکھا، آپ پر جو ایمان لے آئے ان کے بارے میں لکھا۔ 40 سال تک لکھتا رہا، آپ کے کمالات پر لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا۔ 40 سال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، اور آخر پر آخری شعر جو لکھا، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ اپنے قلم کو توڑا، کہا ساری زندگی لکھا، آپ کی سیرت کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، آپ کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، آپ کی سیرت کو، آپ کے کمالات کو کوئی جمع کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ محبت کے سبب میں دوسرا سبب ہے کہ کسی شخص سے محبت کی جائے اس کے کمالات کی وجہ سے، اور تیسرا سبب یہ ہے احسان کی وجہ سے کسی سے محبت کی جائے۔ وہ کون سا احسان ہے جو مصطفیٰ کا اس امت پر نہیں ہے؟ کون سا احسان جو ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے؟ اگر آپ نہ ہوتے، اللہ کی قسم آج ہم اندھیروں میں ہوتے، آپ نہ ہوتے ہمیں کلمے کی دولت نہ ملتی، آپ نہ ہوتے بچیاں زندہ درگور ہوتی، آپ نہ ہوتے بیٹی کی عزت نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے ماں کا مقام نہ ملتا، ماں کے قدموں تلے جنت نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے بہن کو عزت نہ ملتی، آپ نہ ہوتے
پڑوسیوں کے حقوق نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، رشتہ داروں کے حقوق نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ عبادت گاہیں نہ ہوتی، یہ اس امت پر آپ کا احسان ہے۔ آپ کی وجہ سے ہم انسان کہلانے کے حقدار بنے، ورنہ ہم تو انسان کہلوانے کے حقدار ہی نہ ہوتے۔ تو تیسرا سبب جو محبت کا وہ احسان ہے، اور اس امت پر سب سے زیادہ احسان آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور محبت کا چوتھا سبب وہ نسبت ہے۔ نسبت کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ سے محبت، پھر جس کی نسبت آپ سے ہوئی اس سے محبت۔ ہم جو صحابہ سے محبت کرتے، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، صحابہ کے تذکرے کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے اعمال کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے۔ ہم اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ نے نمازیں بہت پڑھی، ہم اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ نے روزے بہت رکھے، ہم اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ نے حج بہت ادا کیے، ہم اس وجہ سے محبت نہیں کرتے کہ صحابہ نے جہاد بہت کیا، بلکہ ہم صحابہ سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، انہیں برا بلا نہ کہنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، ومن ابغضہم، جنہوں نے ان سے بغض رکھا، فببغضی ابغضہم، انہوں نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے نسبت رسول کی وجہ سے، ہم ابو بکر سے محبت اس وجہ سے کرتے ہیں، ابو بکر کی محبت نسبت رسول کی وجہ سے ہے، ابو بکر کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم فاروق اعظم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم عثمان سے محبت کریں تو نسبت رسول کی وجہ سے، ہم علی سے محبت کریں تو نسبت رسول کی وجہ سے، ہم علی سے محبت کریں تو نسبت رسول کی وجہ سے، ہم معاویہ سے محبت کریں تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں آمنہ کے لال کی محبت کی وجہ سے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے آمنہ کے لال کی، نہ کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ صحابہ کی وجہ سے ہے۔ ہمیں مصطفیٰ کی سیرت ملی صحابہ کی وجہ سے ملی۔ اس کا مثال آپ یوں سمجھیں، صحابہ امت اور نبی کے درمیان ایک واسطہ ہیں، صحابہ دین اسلام کے آئینی گواہ ہیں۔ صحابہ قرآن نازل ہوا دیکھنے والے صحابہ، آپ نے قرآن کی تلاوت کی سننے والے صحابہ، آپ نے حدیث بیان کی سننے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، حدیث آپ نے بیان کی اسے لکھنے والے صحابہ، آپ نے نماز پڑھائی پیچھے پڑھنے والے صحابہ، آپ نے رکوع کیا آپ نے سجدہ کیا ساتھ صحابہ، آپ کے طریقے کو آپ کی سنت کو محفوظ کرنے والے صحابہ۔
صحابہ نے آپ کی ساری زندگی کو محفوظ کیا، قرآن، حدیث، سنت، سارے دین کو محفوظ کر کے انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ آج دشمن کی محنت یہ ہے کہ انہیں مجروح کیا جائے، کیونکہ یہ دین اسلام کے گواہ ہیں، قرآن اترنے کے یہ گواہ ہیں، حدیث کے گواہ یہ ہیں، کلمے کے گواہ یہ ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، آپ کسی کے خلاف کیس کریں عدالت میں، آپ کو جج کہے گا گواہ پیش کرو، آپ گواہ پیش کرتے ہیں، آپ کے گواہ پر فریق مخالف کا وکیل جرح کرتا ہے، اس نے جرح کی کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس نے ثابت بھی کر لیا کہ یہ آپ کا گواہ جھوٹا ہے، آپ کا کیس ختم ہو جائے گا کہ آپ کا گواہ ہی جھوٹا ہے، اس پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں، دشمن کی محنت ان گواہوں کو مجروح بنانے کی ہے، وہ ان گواہوں کو مجروح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے اگر یہ مجروح بن گئے، امت کے پاس نہ قرآن باقی رہے گا، نہ حدیث باقی رہے گی، نہ سنت باقی رہے گی، نہ ان کے پاس دین باقی رہے گا۔ اگر دین امت کے پاس باقی ہے تو یہ صحابہ کی وجہ سے ہے۔ جب صحابہ مجروح بن گئے، رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس بچتی کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں اب سے صحابہ کی محبت بٹھائیں، ان کے سامنے صحابہ کے تذکرے کریں، ان کے دل میں صحابہ کی محبت بٹھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنے والی نسل ایمان سے محروم رہ جائے۔ یہ دین کے ڈاکو دشمن اسلام کے حملے سے آپ کی بچوں کا ایمان کہیں غصب نہ ہو جائے، آپ کے بچوں کے عقائد کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے دل میں اب سے صحابہ کی محبت کو بٹھائے۔ محبت کے یہ 4 سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ اور اس کی عملی تصویر صحابہ کرام ہیں۔ اس حدیث پہ انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر دستک دی۔ رات کا وقت ہے، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے، ابھی اسی وقت مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ ابو بکر صدیق کی 2 بچیاں ہیں، ابو بکر صدیق کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور ابو بکر صدیق کا باپ نابینا ہے، ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں، ابو بکر صدیق کا گھر بار ہے، ابو بکر صدیق کا کاروبار ہے۔ ابو بکر صدیق نے نہ کاروبار کا سوچا، نہ اپنی بچیوں کے بارے میں سوچا، نہ والدین کے بارے میں سوچا، نہ کاروبار کے بارے میں سوچا، نہ گھر بار کے بارے میں سوچا۔ اور صورتحال ایسی تھی، سارا مکہ مخالف تھا، ہر کسی کو پتا تھا کہ کافر بھی جانتا تھا کہ حضور اگر اپنے گھر میں نہیں ملیں گے تو وہ ابو بکر صدیق کے گھر میں ملیں گے۔ یہ اس وقت کا کافر جانتا تھا، وقت کا کافر جانتا تھا کہ مصطفیٰ کو تلاش کرو، اگر اپنے گھر میں نہیں ہے، دوسرا ٹھکانہ بیت اللہ، اگر بیت اللہ میں نہیں ہے، تیسرا ٹھکانہ ان کا ابو بکر صدیق کا گھر ہے، وہاں ملیں گے۔
اس نازک ترین صورتحال میں ابو بکر صدیق نے بچوں کا نہیں سوچا، ابو بکر صدیق نے والدین کا نہیں سوچا، کاروبار کا نہیں سوچا، گھر بار کا نہیں سوچا، اور بتا دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ والدین کی محبت اپنی جگہ، اولاد کی محبت اپنی جگہ، خاندان کی محبت اپنی جگہ، تمام محبتیں ہار گئی ہیں، مصطفیٰ کی محبت جیت گئی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ ایک موقع پر ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ نے گستاخانہ کلمات کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ ابو بکر صدیق نے تماچا مار لیا، بات پھیل گئی۔ ابو بکر نے باپ کو تماچا مار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر ارحم امتی بی امتی، ابو بکر تو رحم دل ہے، باپ کو تماچا مار لیا۔ کہا یا رسول اللہ تلوار پاس ہوتی گردن اڑا دیتا۔ ابو بکر اتنا غصہ، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے سامنے آپ کی شان میں گستاخی۔ ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر کے سامنے مصطفیٰ کی گستاخی کی جائے، اگرچہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ابو بکر نے یہ سبق دیا کہ باپ کی محبت مصطفیٰ کی محبت سے ٹکرائے، باپ کی محبت ہار جانی چاہیے، مصطفیٰ کی محبت جیت جانی چاہیے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ محبت کے یہ جو 4 اسباب ہیں، وہ اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ حسن آپ جیسا کسی کا نہیں، کمالات آپ جیسے کسی کے نہیں، احسان اس امت پر آپ سے زیادہ کسی کا نہیں، اور نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند کسی کی نہیں۔ ان 4 اسباب کی وجہ سے ہمیں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت داموں کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا نام ہے۔ اور عمل کیا ہے کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، تب ہمارا دعویٰ بھی صحیح ہوگا، تب ہم یہ کہلوانے کے حقدار ہوں گے کہ ہم واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔